السلام علیکم، میں ہوں حکیم رضوان طاہر۔ آج ہم بات کریں گے بواسیر کی دوسری ٹائپ کے بارے میں، جس کو خونی بواسیر بھی کہتے ہیں اور اندرونی بواسیر بھی کہتے ہیں۔ یہ بواسیر بیسیکلی طور پہ مسوں والی بواسیر جو بیرونی بواسیر ہوتی ہے اس کے غلط علاج کے بعد جنم لیتی ہے۔ تو اس کا جو سبب ہے سب سے پہلا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو حکماء حضرات ہیں اس کا غلط علاج اس طرح سے کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ایسی دوا مریض کو دینا شروع کر دیتے ہیں جو خشکی اور حرارت کا باعث بنتی ہے، جبکہ مسوں والی بواسیر جو ہے اس کا علاج جو ہے اس میں خشکی والی دوا جو ہے وہ بالکل نہیں دینی چاہیے، یا پھر ایسی دوا بھی نہیں دینی چاہیے جو بالکل ہی ٹھنڈک کا باعث بنے، جس میں رطوبات بڑھانے کا باعث بنے، کیونکہ مسوں والی جو بواسیر ہے وہ ترشی و تذابط کی وجہ سے جنم لیتی ہے، یا پھر کہہ لیں کہ جو لیسدار مادے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ تو ایسی میڈیسن نہیں استعمال کرنی چاہیے جو خشکی کا باعث بنے یا پھر رطوبات پیدا کرنے کا باعث بنے۔ اس میں صرف حرارت والی دوا دے سکتے ہیں، اور غذا بھی کوشش کریں کہ ایسی ہی بتانی چاہیے مسوں والی بواسیر میں جو یا تو پھر لیس کا باعث نہ بنے یا پھر صرف حرارت کا باعث بنے۔ تو چونکہ حکماء حضرات اس کا علاج مسوں والی بواسیر کا علاج اس طرح سے نہیں کر پاتے، اور ٹھنڈک والی غذا، رطوبات پیدا کرنے والی غذا جو لیس کا باعث بنتی ہے وہ غذا بتاتے ہیں، یا پھر ایسی غذا بتا دیتے ہیں یا ایسی دوا دے دیتے ہیں جو خشکی کا باعث بنتی ہے، تو جو خون کا دباؤ جو ہے، خون کی جو گردش ہے وہ قلب و عضلات کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ قلب و عضلات کی طرف بڑھ جاتی ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ غدد سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غدد سے اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے خون جو ہے، خون کا دباؤ وہ غدد میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ ابھی مسے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے بادی بواسیر کی وجہ سے، تو ان میں خون کا جب دباؤ بڑھ جاتا ہے تو وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ بواسیر خونی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ غلط علاج کے بعد اس کا جو اسباب ہیں وہ سارے اسباب جو ہیں وہ پہلی والی جو بواسیر ہے مسوں والی، اس کے جو میں نے آپ کو اسباب بتائے تھے وہ سارے اسباب اس کے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنسی خیالات، جنسی شہوت، یا پھر سرد ماحول میں رہنا، سرد غذا کا استعمال کرنا، ترشی تذابط والی غذا کا زیادہ استعمال کرنا۔ جب مسوں والی بواسیر ہونے کے باوجود بھی ہم ایسی غذا یا ایسے ماحول سے باز نہیں آئیں گے تو پھر خود بخود جو ہے مسوں والی بواسیر ہے وہ خونی بواسیر میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے۔ اس میں جو علامات ہوں گی وہ بادی بواسیر میں جو میں نے آپ کو علامات بتائی تھیں، جیسے کہ قبض بتائی تھی یا گیس کے مسئلے بتائے تھے، تو وہ خونی بواسیر میں تو نہیں دیکھنے میں آتے، لیکن اس میں کچھ اور علامات کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ گھبراہٹ ہونا یا پھر نیند کا کم آنا، کیونکہ عضلات میں، قلب و عضلات میں خون کی تحریک زیادہ ہے۔ جب خون کی تحریک قلب و عضلات میں زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ زیادہ خشکی اور تذابط کی وجہ سے نیند کم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں۔ تو اس کا علاج کچھ اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم اس میں ایسی غذا کا استعمال کریں گے جو نہ تو خشکی کا باعث بنے اور نہ ٹھنڈک کا باعث بنے۔ تو ایسی غذا جو ہوگی وہ ہوگی دیسی کدو، توری، پیٹھا، مونگرے، شلجم، گو کہ ان میں ٹھنڈک ہوتی ہے، رطوبات کا باعث بنتی ہے، لیکن ان میں کیونکہ لیس نہیں ہوتی تو یہ بواسیر کا باعث نہیں بن سکتی۔ اور اگر کسی نے گرم مشروب کا استعمال کرنا ہے تو وہ دیسی اجوائن، پودینہ اور ادرک کا کہوہ استعمال کر سکتا ہے۔ لونگ، دارچینی کا کہوہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، تو ایک صورت اس میں بتائی تھی کہ آپ نے مسوں والی بواسیر میں آپ وہ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خونی بواسیر میں آپ لونگ، دارچینی کا کہوہ بالکل استعمال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ لونگ، دارچینی کا جو کہوہ ہے وہ قلب و عضلات میں خون کی تحریک کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر آپ پھل کے بارے میں پوچھیں تو پھل آپ ایسے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ گرما، گنڈیری، آم، خربوزہ
اور میٹھا انگور بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سفید انار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مریض اس کا علاج جو ہے وہ دوا کے ذریعے کروانا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، یا غذائی چارٹ منگوانا چاہتا ہے جس غذائی چارٹ کے مطابق اس کو اپنا علاج خود کرنا ہے غذا کے مطابق، تو وہ غذائی چارٹ بھی منگوا سکتا ہے۔ ہمارا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔